أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، آیت نمبر 78 سے لے کر 82، آیت نمبر 82۔ بنی اسرائیل کی ہر گرمی، انا پرستی اور ان کی ضد اور فطرت کی تبدیلی کہ جب بندہ انبیاء کی تعلیمات سے کٹ جاتا ہے تو پھر نبیوں والا دین اس کا دین نہیں رہتا، بلکہ وہ اپنی خواہشی آرزوئیں اور تمنائیں جو ہیں ان کو اپنا دین بنا لیتا ہے۔ یہود نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ تورات اللہ کے نبی لے کر آئے، اس کو ماننے سے انکار کر دیا، پہلے تو نقل میں باپ میں سے ہی منکر ہو گئے اور پھر اس پر عمل نہیں کیا، اور پھر نہ صرف یہ کہ عمل نہیں کیا بلکہ اس کے اندر تحریف اور تبدیلی شروع کر دی۔ اور یہ دو طرح کی تھی، ایک تبدیلی یہ تھی کہ
جو احکامات اللہ رب العالمین نے تورات کے اندر انہیں عطا کیے تھے ان کے اندر انہوں نے تبدیلی کی۔ پہلے تو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتاب تو میں نے دے دی ہے لیکن عمل کرو نہ کرو تمہاری مرضی ہے، میں معاف کر دوں گا، تبدیلی کر دی۔ وہ جو 70 آدمی کو مجبور پر گئے تھے گواہی کے لیے سفارشی بن کر، دوسری تبدیلی انہوں نے یہ کی کہ جو ان کا امیر طبقہ تھا ان سے اگر کوئی بڑا گناہ ہو جاتا جس کی سزا اللہ کی کتاب کے اندر طے شدہ ہوتی تھی، ان سے پیسے لے کر کے اسے آسان مسئلہ بتا دیتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے تورات کے اندر وہ بات لکھ بھی دیتے تھے اور پھر لوگوں سے کہتے تھے کہ ہاذا من عند اللہ، کہ یہ بھی اللہ نے یہ عہد اتاری ہے جو ہم تمہیں بتایا۔ مثلا ایک آدمی بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے تو ان کے بھی ہم ایک طرح کے سنسار کر دو، لیکن صاحب ثروت لوگوں سے مال لے کر آسان کر اچھا جی اس کا منہ کالا کرو اور اس کو شہر میں گھما دو، کوئی اس قسم کی بات کر دیتے۔ تو آسان احکامات جو ہے نا وہ اپنے پاس سے ان کو بتاتے تو اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دیتا ہے، اور یہ رویہ تقریباً ہر امت کا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر بھی دیکھیں ایسے ہی بات ہے، اپنے غلط عقائد اور نظریات کے لیے قرآن و سنت میں تبدیلی کی جاتی ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ اپنے غلط عقائد اور نظریات کے مطابق کر کے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ رسومات قبیحہ اور بدعات سیئہ جو ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے من گھڑت حدیثیں بنا کر کے بیان کی جاتی ہیں تاکہ لوگ جو ہیں ان کی باتوں پر عمل کریں۔ بات پھر وہی ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا آنکھوں کے سامنے جب غرق ہونے لگا تو انہوں نے اللہ سے کہا یا اللہ تو نے کہا تھا تیروں کو بچاؤں گا، یہ تو میرا سگا بیٹا ہے آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے وہاں کیا کہا تھا، یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، کیوں؟ انہ عمل غیر الصالح، اس کے اعمال پیغمبر والے ہیں۔ تو وہاں پر باپ بیٹے کا ناتا کام نہیں آیا، اللہ نے آنکھوں کے سامنے غرق کر دی، فکان من المغرقین، وہ غرق ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جب پیغمبر کے رستے سے ہٹتا ہے کوئی، چاہے وہ پیغمبر کا سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، پیغمبر کا باپ ہی کیوں نہ ہو، جو پیغمبر کی تعلیمات سے منہ موڑے گا اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی ہے مائیکل آج کے اس دور میں بھی جو یہ کوشش کرے کہ ایک ایسی تھیوری دکھائی جائے، یعنی ایسا ایک مشن بنایا جائے کہ جو جید علماء پر مشتمل ہو، ہر طبقے کے علماء اس میں شامل ہوں، اور کہا جائے کہ بھئی آج کے دور میں جو خالص دین چھپ گیا ہے، گم ہو گیا ہے، یعنی اس کے اندر تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، یعنی کیا اس خالص دین کو تلاش کیا جا سکتا ہے؟ بڑا اہم مارکہ ہے، اور ابھی بھی اہل علم ہر طبقے کے اندر ایسے موجود ہیں جو حق بات کہنے کے لیے تیار ہیں اور کہتے بھی ہیں، اور اس بات کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، جیسا کہ عیسائیوں نے ورلڈ لیول پر اپنے سارے پادریوں کو اکٹھا کیا اور اپنی تورات کو انہوں نے جو ہے ریشفل کیا، اور انہوں نے کہا کہ فلاں قسم کی آیتیں جو ہیں وہ اتنے فیصد جائز ہیں، تورات کی نہیں ہے، اور فلاں اچھا انہوں نے کلرفل فلاں کلر کی جو آیتیں ہیں وہ 50% ہمیں یقین ہے کہ شاید وہ تورات کی ہوں اور 50% جو ہے ڈاؤٹ فل ہے۔
ان میں سے غالباً 25% یا کچھ انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو آپ کیسی ہے، انہوں نے یہ کہا انجیل کا، ہاں سوری انجیل کا کیا انہوں نے۔ تو ہمارے یہاں بھی کیا ایسا ممکن ہے کہ دین جو ہماری نظروں سے چھپ گیا، نئی نسلوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین اصل ہے کیا تھا؟ ہمارے یہاں تو وہی بات جو اللہ نے یہودیوں کو کہی ہے کہ منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، جھوٹی آرزویں کہ بھائی کوئی بات نہیں تم یہ کام کرو یا نہ کرو، ہاں جی ہمارا جو نبی ہے یا ہمارا جو نام بزرگ ہے وہ ہمیں بخشوا لے، جو مرضی کرتے رہو، ہاں جی وہ فلاں بزرگ ہے وہ ہماری جبری سفارش۔ اس کے مشرکین مکہ قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ سے زبردستی بخشوایا جا سکتا ہے، بھائی اللہ تعالیٰ سے کچھ طاقتور ہوگا تو بخشوائے گا نا، یا اللہ تعالیٰ کے تو برابر کا ہی کوئی نہیں، بلام یکن لہ کفوا احد، اس کے تو ایکول پاور بھی کوئی نہیں، تو کوئی کیسے زبردستی؟ اللہ تو کہتے ہیں وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، سفارش بھی ان کی جائے گی جن کے لیے اللہ راضی ہو۔ ایت الکرسی ہم پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اس کی اجازت کے بغیر تو کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ تو پھر جھوٹی امیدیں کس بات کی ہے کہ فلاں، یہی عقیدہ عیسائیوں کا ہے کہ ہمارے نبی ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کے 2000 سال پہلے شروع کر گئے، اب آپ قیامت تک جو مرضی کریں ہمیں کوئی بات جو ہے نا وہ ضرر نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہم جلدی آگے آ رہا ہے 2002 کے بعد وقالوا كونوا هودا او نصارى وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہودیوں نے کہا کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، عیسائیوں نے کہا کہ جنت میں صرف عیسائی جائیں گے۔ کیا یہ بات مسلمانوں کے اندر نہیں آ رہی؟ ایک طبقہ یہ کہتا ہے ہم اہل جنت ہیں، بھئی کیا دوسرے اہل دوزخ ہیں؟ نعوذ باللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا میرے نبی کا ہر امت ہی ہے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبہ دخل الجنہ، جس نے سچے دل سے، صدق دل سے، دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کو کہنے والے کہ جنتی صرف میں ہوں اور یہ نہیں؟ یہ تو یہودیوں والا طریقہ ہے، عیسائیوں والا طریقہ ہے۔ قرآن کہتا ہے، یہودی کہتے تھے الا من کان ھودا لن يدخل الجنہ، جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے جنت میں صرف عیسائی جائیں گے۔ تو ہم نے بھی اگر ہر طبقہ یہ کہنا شروع ہو جائے کہ جنتی صرف میں ہوں تو بھائی اللہ کے نبی کی باقی مخلوق کے لگ جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آج کا جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے اندر بڑی پیاری باتیں اللہ نے کی ہے۔ اللہ کی ساری باتیں ہی پیاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے امیون، ان پڑھ بھی ہیں۔ اس سے پہلے تو علم والوں کا جنہوں نے جان بوجھ کر تبدیلیاں کی اور سارا کچھ کیا، اب ان پڑھ ہیں بیچارے، لا یعلمون الکتاب، جو نہیں جانتے کتاب کو، تو کتاب کا پتہ ہی نہیں کتاب کو کیا لکھا ہے، الا امانیہ، مگر جھوٹی امیدیں ہیں۔ تم جو مرضی کر لو، تم بخشے جو میں کوئی بات نہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اچھا جی واؤ کا معنی اور ان کا معنی تھا اگر، لیکن میں نے کہا تھا جب اس کی آگے الا ہے تو ماں کا اور ان کا معنی جو ہے وہ منفی والا کر دیا جاتا ہے۔ معنی میں گا اور نہیں ہے وہ الا مگر یظنون، گمان کرتے ہیں، یعنی اپنا خیال باندھے ہوئے ہیں ان کے گمانوں کے اندر، ان کی جھوٹی آرزوؤں کے اندر حقیقت کا کوئی عنصر شامل نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فویل، پس ہلاکت ہے، چوائل ایک جہنم کی وادی کا نام بھی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب کو، بِأَیْدِیہِم، اپنے ہاتھوں کے ساتھ،
ثم پھر یقولون کہتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے لیشتروا بہ تاکہ وہ خریدیں اس کی وجہ سے ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت. یہ جو ہے نا مطلب ایک توسل نسخہ تھا اللہ کی کتاب کا وہ نہیں اپنے ہاتھوں جو لکھتے تھے اس کے اندر آسان مسائل پیسے لے کے درج کرتے تھے اور تھوڑی قیمت پہ بیچ دیتے تھے اور لوگ جو ہے نا وہ لے لیتے. جس طرح ہمارے یہاں آج کل خواتین کے اندر بھی یہ میری فاطمہ کا موضوع ہے یہ کثیر ہوتی ہے یہ فقیر ہوتی ہے یہ فلاں ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ایسے ہی عقائد کو غلط کرنے کے لیے اللہ تشریح کی جانب سے پھیلائی گئی ہے. تو یہ ہمارے یہاں بھی چلتا ہے اور بڑی آسانی سے وہ گلیوں کے اندر بیچتے پھرتے اور لے لیتے ہیں. بڑا ساؤنڈ میں تھوڑا سا مول ہوتا ہے اس کا فویل لہم بس ہلاکت ہے ان کے لیے مما اس چیز کے بارے میں کتبت جو لکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے وویل لہم اور ہلاکت ہے ان کے لیے مما اس چیز سے یکسبون جو وہ کمائی کرتے ہیں. دونوں طرح ہلاکت ہے جو اللہ کی کتاب میں تبدیلی کرتے ہیں اضافہ کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں وہ بھی ہلاکت کی بات ہے اور اس کے بدلے میں پھر جو کمائی کرتے ہیں غلط مسئلے بتا کر کے اللہ کہتے ہیں وہ بھی ہلاکت کی بات ہے. دونوں باتیں ہلاکت کی ہیں. ایک نیا نظریہ ان کا تھا کہتے تھے کہ اب تو ہم نے دوزخ میں جانا ہی نہیں. عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے منجی ہیں نجات دینے والے ہیں اور وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کے پوری پر کرتے ہیں اب کیا مطلب جو بھی کریں ہمیں کوئی نقصان نہیں ہم بخشا ہے. یہی عقیدہ یہودیوں کا تھا. اچھا کہتے تھے کہ اب تو ہم نے دوزخ میں جانا ہی نہیں اگر گئے نا تو چند دنوں کے لیے جائیں. اچھا وہ چند دن کیا کہتے تھے کہتے تھے ایک تو نظریہ ان کا یہ تھا کہ دنیا کے اوپر 7,000 سال ہے اگر ہم دوزخ میں گئے تو ہر 1000 سال کے بدلے میں ایک دن جائیں گے یعنی ٹوٹل 7 دن. یا یوں کہتے تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے کے لیے گئے تھے یعنی تو 40 دن ہمارے بڑوں میں بچڑے کی ہو جاتی تھی تو زیادہ بھی اگر ہم گئے تو 40 دن کے لیے جائیں گے دوزخ میں نہیں تو ورنہ ہم نے دوزخ میں جانا ہی نہیں. یا بعض کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی عمر دنیا کے اندر ہم نے پائی ہے بس اتنا دوزخ میں رہیں گے اس کے بعد جنت میں چلے جائیں گے. ایسا کوئی نظریہ کسی بھی دین میں نہیں رہا. اللہ فرماتے ہیں اللہ تعزیر وازر بغیر حساب کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ اللہ صلی انسان الا ما سعى وہی کچھ ملے جو انسان نے خود صحیح اور کوشش کی. وہاں تو یہاں تو قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ بھائی بھائی سے بھاگے گا میاں بیوی سے بیوی میاں سے بھاگے گی بیٹا اولاد ماں باپ سے یعنی یہ سارا ماں سے سب سے بھاگیں گے کوئی نیکی نہ مانگ لے. تو وہاں تو بڑا مشکل نفسہ نفسی کا عالم ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا. دعوت الانبیاء ربی سلم تو کون ہے جو کسی کا بوجھ اٹھائے گا کہ میں اس کے گناہ میرے ساتھ ڈال دیں میں اٹھا لیتا ہوں کوئی نہیں اٹھا سکتا. اللہ تعالی بات کرتا تو اللہ کہتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ گناہ تو وہ اور کرے اور خدا کوئی اور بھگتے. وہ وقالوا اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار نہیں چھوئے گی ہم کو آگ الا مگر ایامن چند دن معدودہ میں نے بتا دیا وہ گنتے کے کون سے دن شمار کرتے تھے. اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں قل آپ فرما دیں اتخذتم کیا تم نے لیا ہے
عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عہدن کوئی عہد فلن یخلف اللہ بس ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ عہدہ اپنے عہد میں اللہ نے تم سے کو وعدہ کیا ہے کہ تم اتنے دنوں کے لیے جاؤ گے یا جاؤ گے ہی نہیں اس نے کہا ہے تمہیں کسی کو شورٹی دی ہے کس نے گارنٹی دی ہے کہ تم نے 2 لوگ میں نہیں جانا ام تقولون بلکہ تم کہتے ہو علی اللہ اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں لا تعلمون جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے جہالت کی باتیں کہتے ہو اللہ کے دل میں ایسی باتیں لگاتے ہو جو اللہ نے کی نہیں ہے اللہ نے کوئی چھوٹی نہیں دی کوئی کرتے نہیں کہ تم نے 2 لوگ میں نہیں جانا اللہ کہتا ہاں کیوں نہیں بلا کیوں نہیں من کا سبا جس نے کمائی سیئتن برائی وَأَحَاطَتْ اور گھیر لیا اس کو اس کی خطا میں اچھا اب یہ گھیرنے والا گناہ کون سا ہے اللہ کہتے ہیں والکافرون هم الظالمون کافر بڑے ظالم ہیں ان الشرک لظلم عظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے اس کے علاوہ اللہ نے ہر گناہ کو بخشنے کا ذمہ لیا اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء میں شرک کو نہیں بخشوں گا اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے میں بخشوں گا یعنی اچھا اب یہ شرک ایسا گناہ ہے جو گھیر لیتا ہے بندے کو کفر ایسا گناہ ہے جو گھیر لیتا ہے بندے کو اور ہم پہلے رکوع کے اندر پڑھ چکے ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے موڑے لگائی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے خلود فی النار ہے ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہنا ان کا مقدر ہے ایک ایسا کافر جس کی موت کفر پر واقع ہو ایسا مشرک جس کی موت شرک پر آ جائے ایسا عقیدے کا منافق جس کی موت منافقت پر آئے اور ان کے لیے تو سب سے نیچے والا سب سے سخت ترین عذاب کا جو ہے وہ درجہ اللہ نے بنایا ہے اور جہنم کوئی معمولی چیز نہیں ہے یعنی نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کے بدلے بیٹھے ہوئے تھے اچانک سے دھام کی بجلی کی گرنے کی آواز آئی تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا پتا جانتے ہو یہ کیا ہوا ہے یا رسول اللہ بتائیے اور میں آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر اوپر سے گرایا گیا تھا آج وہ درگاہ کی تہ میں پہنچا ہے تو جب گرے گی تو چلتے کہاں کب تک نیچے پہنچے گے جانے تو یہ 3 اس میں طبقے تو ایسے ہیں جنہوں نے ہمیشہ رہنا ہے اللہ کہتے ہیں جن کی برائی ان کو گھیر لے گی فَأُولَٰئِكَ بس یہی تو ہیں اصحاب النار دوزخ والے یہ آگ کے ساتھی ہیں وہی رہیں گے کا ساتھ کبھی ختم نہیں ہوگا وہ فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اباد الاباد تک فارغ جس کا کوئی اینڈ نہیں کے لیے مقدر وہی ہے ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل کیے تھے اولئک اصحاب الجنہ یہی تو ہیں جنت والے ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے جب تو جنت میں چلا جائے گا تو وہاں اس کو نکالا نہیں جائے گا خلود ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں نے پہلے بھی شاید حدیث درج کی تھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے مقدر میں ہوگا گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جانا پھر وہاں اسراف بھگت کر کے کسی کی سفارش پر اس کے لیے اللہ راضی ہوگا
انبیاء سفارش کریں گے، حکام اکرام سفارش کریں گے، شہداء اکرام سفارش کریں گے، نمازی بھائی ایک دوسرے کے لیے سفارش کریں گے، کسی حتیٰ کہ کسی نے وضو کا پانی بھی کسی کو دیا ہوگا تو وہ بھی اس کی سفارش کر لے گا، تو یہ سفارشی ہوگی۔ تو جنہوں نے نکلنا ہوگا، جن کے دل میں ایمان ہوگا، من قال لا الہ الا اللہ، ان کو اللہ نکالیں گے، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جب جنت جنہوں نے ایمان والے سارے نکل جائیں گے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک میندے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا اور دونوں کے درمیان میں کھڑا کر کے کہا جائے گا یا اہل الجنت خلود ولا موت ویا اہل النار خلود ولا موت، جنت والے تم بھی سن لو، اب تم نے ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے، تمہیں یہاں سے کوئی نہیں نکالے گا، اور دوزخ والے تم بھی سن لو کہ تمہیں اب کبھی بھی یہاں سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی موت کو جو جس کو ایک میندے کی شکل میں یعنی چھترے کی شکل میں لایا جائے گا، اس کو ذبح کر دیا جائے گا، یہ موت کی موت آ جائے گی، پھر اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جہنم والے وہاں روئیں گے، پیٹیں گے، اور کہیں گے بنا دو، جو جنت کا جہنم کا دروگا ہے، مالک اس کا نام ہے، سورہ زخرف میں آتا ہے بنا دو یا مالک یقضی علینا ربک، اے جہنم کے داروغے مالک، یعنی اپنے رب سے کہو کہ اللہ ہمیں موت دے دے تاکہ مر جائیں اور دوزخ کے عذاب سے جان چھوٹ جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 1000 سال کے بعد وہ جواب دے گا اتنا تو ماں کے سو تم نے رہنا ہے۔ 1000 سال کے بعد جواب آئے گا اتنا تو ماں کے سو، میں پھر شور کریں گے تو پھر جواب آئے گا اخسؤ فیہا ولا تکلمون، اخسؤ فی سورہ شعراء، اخسؤ فیہا ولا تکلمون، ذلیل ہو کر اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہ کرو، اللہ کی طرف سے اخسؤ فیہا ولا تکلمون۔ تو جو بعد میں رہ جائیں گے، جن کی برائیوں نے کو گھیر لیا ہوگا، ان کے لیے خلود فی النار ہے۔ اللہ ہاں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں توبہ کا دروازہ تب تک کھلا ہے معلوم جو غرقر، جب تک پاؤں کی طرف سے جان نکلنی شروع ہوتی ہے، نکلتے نکلتے ہوئے جب تک سینے میں آتی ہے بھرنا شروع نہیں ہوتا تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ 100 سال کا کافر 100 سال کا مشرک ایک کلمہ پڑھ لے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الاسلام یہدی ما کان قبلہ، اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے پہلے کے جتنے گناہ ہو انسان کے، چاہے وہ کفر کا ہو چاہے شرک کا ہو، وہ اسلام سب کو ختم کر دیتا ہے اور توبہ کا دروازہ تب تک کھلا ہے۔ ایسی یہ جہنم ایسی چیز ہے کہ اس کے نام سے ہی جو ہے نا، یہ دیکھو گرمی کتنی گرمی آتی ہے، نبی السلام نے بتایا کہ اللہ نے اس کو 2 سانس نکالنے کے اجازت دی ہے، ایک اندر کھینچتی ہے سردی آتی ہے، ایک باہر نکال دیا تو گرمی آتی ہے، یعنی بنتہی جہنم یہ جہنم کی سانسوں میں سے ہے جو سردی گرمی آتی ہے۔ یعنی ان تحت البحر نارا، یہ جو گرم پانی سمندر ہے ہمارے اسلام فرماتے ہیں اس کے نیچے دوزخ ہے، ان تحت البحر نارا، یعنی یہ گرم پانی تک جو لوگ پڑے بڑھتے مارتے ایسے نکلتے ہی۔ تو یہ ایسی چیز ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے کہ دشمن کو بھی اللہ وہاں نہ لے جائے۔ تو دعا کیا کریں اس سے بچنے کی، اللہم اجرنی من النار، مغرب کی نماز کے بعد فرمایا 7 دفعہ اسے پڑھا کریں، اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے آگ سے بچانا، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یہ نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔